اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیک آف۔ پاکستان ٹیک آف کے تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے 27 مارچ کے جلسے میں ایک لیٹر لہرایا تھا، جس سے کہا گیا تھا کہ یہ لیٹر انہیں بیرونی ممالک سے لکھا گیا ہے یا کسی ایک ملک نے لکھا ہے۔ اب اس کے اوپر بہت زیادہ بحث و تمہید شروع ہو گئی ہے، لیکن اس کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر ایک سیکرٹ ایکٹ لاگو ہوتا ہے، جس کے ذریعے انہیں سزا بھی ہو سکتی ہے، جیل میں بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے طاہر ملک ایڈوکیٹ صاحب، جو کہ ہائی کورٹ کے وکیل ہیں اور LLM کر کے آئے ہیں UK سے۔ آج ہم ان سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیکرٹ ایکٹ کیا ہے، اور اس کے بعد مزید ان سے بات سوالات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں طاہر صاحب؟ الحمدللہ۔ آپ مجھے یہ بتائیے، کیمرے میں دیکھیے گا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ سیکرٹ ایکٹ ہے کیا اور یہ کب لگتا ہے؟ Secret Act actually which has been passed in 1923 before the emerging of Pakistan. Secret Act جو ہے وہ اس کی تعریف کیا ہے کہ جو ہائی افیشلز ہیں جی آرم فورسز کے، سول سرونٹس، بیوروکریٹس، پولیٹیشین، اینی ادر پرسن کہ جو پاکستان کا کوئی آفس بیرر ہے یا آفس ہولڈر ہے اور وہ آفیشیل میٹنگز اٹینڈ کرتا رہے، تو اس کے پاس جو بھی کلاسیفائڈ انفارمیشن ہوتی ہے، اگر وہ انفارمیشن کسی ملک دشمن کو یا کسی ایسے شخص کو جو کہ ملک کی سالمیت کے خلاف کام کرتا ہو اس سے شیئر کریں، تو وہ جو انفارمیشن ہے وہ اس کی شیئر کرنے کی بنا پہ اس کے خلاف جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے وہ انیکٹڈ ہوگا، وہ اس کے اوپر وہ یعنی کہ لاگو ہوگا۔ تو یہ اس کی تعریف ہے۔ اب آپ کا نیکسٹ جو کوشچن ہے کہ اس کی سزا کیا ہوگی؟ اس کی سزا جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کو عمر قید کی سزا مینشن کی گئی ہے لاء میں، لیکن میں یہاں پہ ایک مثال دوں گا کہ ڈاکٹر ایوب افریدی جس نے کوئی اپنی حلف کی پاسداری نہ کرتے ہوئے جو انفارمیشن CIA کو ڈیلیور کی تھی، جس کی بنا پہ وہ ابھی بھی بیہائنڈ دا بار ہے، جیل میں ہے، تو ایز سچ آپ اس کو عمر قید بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور بعض اوقات اس میں ابھی تک تو پاکستان میں ایسا کوئی مثال موجود نہیں ہے کہ کسی کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ڈیتھ پینلٹی دی گئی، لیکن اٹس اے مور ہینیس اینڈ سیویئر اگینسٹ دوز پرسن who are related to defense، جو ہمارے سیکرٹس ڈیفنس کے حوالے سے ہیں، اور ان کے حوالے سے جو ہے وہ ڈیتھ پینلٹی بھی دی جا سکتی ہے، کیونکہ ان کا جو کرائٹیریا اور پروسیجر ہے۔ کیا یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے؟ جی ڈیفینیٹلی یہ کائنڈ آف غداری ہے، اور اسی کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کو غداری کا بھی قانون کہا جاتا ہے۔ اور جو آفیشیل سیکرٹس جو ایسے لوگ ہیں جو انٹائرلی پاکستان کی سالمیت سے متعلق ہیں، تو ان کا جو پروسیجر ہے اس کے اوپر وہ کورٹ مارشلز اور ان کو دوسری فوجی عدالتوں سے سزائیں، یا ان کا جو ہے جو ٹرائل ہے وہ ایک اسپیسیفک ادارہ کرتا ہے، تو اس لحاظ سے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کو نہ صرف سروس سے ہاتھ دھونا پڑتے ہیں، بلکہ اس کو تمام زندگی یا تو جیل میں گزارنی ہے یا پھر اس کے لیے گردن زنی ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، ایک پیچھے بریگیڈیئر تھے، ان کو ڈیتھ پینلٹی دی گئی تھی آرمی کی طرف سے، تو کیا اس زمرے میں سیکرٹ ایکٹ میں آیا تھا؟ ڈیفینیٹلی وہ سیکرٹ ایکٹ کے زمرے میں تھے، اور ان کو آرمی کی طرف سے جو آرمی کی عدالتی سسٹم ہے اس کی طرف سے ان کو ٹرائل کر کے ان کو سزا سنا کے اور ان کو ڈیتھ پینلٹی دی گئی ہے۔ اور آئی تھنک ایم ناٹ شیور کہ وہ ابھی بھی جو ہے وہ انڈر ٹرائل ہے ان دی ہائی کورٹ۔ اچھا، یہ جو عمران خان صاحب نے جو خط لہرایا ہے، کیا یہ سیکرٹ ایکٹ کے تحت آتا ہے؟
یہ آپ اس کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو خط لہرایا گیا ہے وہ جو ہے وہ سفارتی کیبلز کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ یہ باہر سے انفارمیشن آئی ہے، اور وہ جو سفارتی کیبلز ہوتی ہیں یا لیٹرز ہوتے ہیں، وہ جو لیٹرز ہوتے ہیں وہ جو ہیں وہ جو فارن آفس ہے یا سیکٹری خارجہ ہے، یہ لوگ جو ہیں وہ ریسیو کرتے ہیں، اور اس کا آگے کرائٹیریا ہے، مختلف کرائٹیریا ہے کہ وہ انفارمیشن آپ نے کون سی کیٹیگری کی اور کس کو شیئر کرنی ہے۔ تو جو ہائیلی کلاسیفائڈ ہوتی ہے وہ اپ ٹو دی ٹاپ لیول، جس میں آرمی چیف ہیں، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، وزیر خارجہ ہے، اس کو وہ انفارمیشن سینڈ کی جاتی ہے، جو کہ گریڈ 1 کی ہوتی ہے۔ جو اس سے کم لیول کی ہوتی ہے اور وہ انفارمیشن جو ہے وہ یا متعلقہ جو وزارت ہوتی ہے اس کو دی جاتی ہے، یا سیکرٹری خارجہ کی حد تک وہ ڈسکس ہوتی ہے۔ اچھا، یہ کہا جا رہا ہے کہ اس خط کو چیف جسٹس کے پاس لے جایا جائے گا اور ان سے ایک اتھارٹی لی جائے گی، ایک اتھینٹکسٹی لے جائے گی کہ یہ خط جو ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ بیرون ممالک سے آیا اور دھمکی امیز خط ہے۔ تو اس پہ چیف جسٹس کیا ایکشن لے سکتے ہیں یا ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان اس خط کے بارے میں سو موٹو بھی لے سکتے ہیں، لیکن ایز سچ آپ اگر اس سفارتی کیبل کو یا یہ جو سفارتی لیٹر آپ اس کو کہتے ہیں باہر سے خط آیا ہے، وہ آپ اس کو جو ہے وہ چیف جسٹس کے پاس ڈائریکٹ نہیں لے کے جا سکیں گے۔ ڈیفینیٹلی آپ کو کسی پیٹیشن میں یا کسی درخواست میں یہ لیٹر وہاں پہ پیش کرنا پڑے گا، تب وہ جا کے کنسلٹ ہوتا ہے کہ دیٹس اے لیٹر ود دیٹ افیکٹ ود پٹیشن پرٹیکولر پٹیشن۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ سیکرٹ ایکٹ کر رہے ہیں، سارے جتنے بھی اینکرز ہیں انہوں نے سیکرٹ ایکٹ ایک پکڑ لیا ہے، کیا یہ سیکرٹ ایکٹ ہی ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور ایکٹ بھی ہے جس کے اوپر لاگو ہوتا ہے، جو بیرونی طرف سے کوئی خطوط آتے ہیں اور ان کو افشاں کر دینے پہ یا اس کو ظاہر کر دینے پہ یا اس کو شیئر کر دینے پہ کوئی اس کی سزا کیا ہوگی؟ اور اس طرح جو اپیرنٹلی جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سفارتی خطوط کے حوالے سے ہے، اور جو یورپین یونین ہے، امریکہ ہے، یا بعض ایسے ممالک ہیں جس کے ساتھ آپ کی کچھ جو خط و کتابت جاری ہوتی ہے، وہ جو پاورفل نیشنز ہیں وہ دھمکیاں دیتی رہتے ہیں، اور جو ڈیولپڈ اور انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ ایسی دھمکیوں کا سامنا کرتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ پاکستان میں اس سے پہلے بھی حکومتوں کو دھمکیاں دی گئی ہیں، بھٹو کو دھمکیاں دی گئی تھیں، بھٹو کو تو اساسینیٹ کیا گیا، ضیاء الحق کو دھمکیاں دی گئی ہیں۔ ایٹمی دھماکے کرنے کے وقت امریکہ نے ان دا میڈیا جو ہے اور سفارتی کیبل کے ذریعے بھی دھمکیاں دی ہیں، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ اور سفارتی کیبلز میں جو کلاسیفائڈ انفارمیشن ہوتی ہے، جو ڈی کوڈ کرنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، اس کو سفائر کیبل کہتے ہیں۔ وہ جو سفائر کیبل ہے وہ صرف جو ہے وہ جو ٹاپ آفیشلز آف کنٹریز ہوتے ہیں، آرمی چیف، صدر، وزیر اعظم، چیف جسٹس، مطلب چیف جسٹس تو اس کیٹیگری میں شاید نہ آ سکیں، لیکن ان کو یہ انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے۔ اچھا، اب جو یہ آپ نے سفارتی کیبل کہہ رہے ہیں یا اس کا جو بھی آپ، کیونکہ آپ نے جو قانونی لینگویج ہے وہ مجھے نہیں آتی، تو اس کی سزا کیا ہوگی اگر ایک شیئر کر دیا گیا تو اس کے اوپر کچھ سزا؟ اس کے اوپر یہ جو ہے وہ اس تعریف میں نہیں آتا، کیونکہ یہ اس الف برداری میں نہیں، تعریف میں نہیں آئے گا، کیونکہ یہ تھریٹن کیا گیا، اور یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پاکستانی نیشن ہے ان کے انٹرسٹ کے خلاف ہے۔ اگر میں اس کو ایک دوسرے زاویے سے کنوے کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا جو شفٹنگ آف پاور ہے وہ امریکی پرڑے سے ہٹا کے چائنا پرڑے میں شفٹ کر رہے ہیں، یا روس کی پرڑے میں، مطلب وہ جو تینوں ممالک جن میں رشیا ہے، چائنا ہے، پاکستان کہہ لیں، ترکی کہہ لیں، یہ جو ہے یہ سعودی عربیہ بھی ہے، وہ جو ہیں وہ امریکہ سے پیچھے ہو رہے ہیں، اور جو بیلنس آف پاور ہے وہ شفٹنگ ٹو ورڈز ایشین کنٹریز،
اسپیسیفک ٹو ایشیا. تو اس میں اب امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو ہر لحاظ سے دھمکانا چاہتا ہے کہ یہ کم از کم جو ہے وہ ہمارے انڈر رہیں, یہ انڈیپینڈنٹ نہ ہو جائیں, یہ کل ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہمیں نقصان ہوگا. تو یہ اپنے ان کے جو انٹرسٹ ہیں امریکنز کے, یورپین یونین کے, اب میری یہ معلومات اس بارے میں نہیں ہے کہ that such letter has come, where it has come, تو میں یہ تو ابھی کنفرم نہیں کر سکتا, لیکن مجھے جہاں تک میری معلومات ہیں باقی میڈیا کو شیئر تو کر دیا گیا لیکن اس کے بھی تفصیلات نہیں. کنٹینٹس صرف پیج دکھا دینے سے, وائٹ پیج دکھا دینے سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ شیئر کر دیا گیا. وہ بند تھا, نہیں باقاعدہ طور وائٹ پیپر تھا, وہ جو ہے اگر شیئر کر دیا گیا ہے تو وہ سفارتی کیبل میں آتا ہے, آفیشیل سیکرٹس ایکٹ میں نہیں آتا. اور اگر وہ پاکستان کے خلاف ہے تو اس میں کوئی حلف کی پاسداری نہیں ہے, کیونکہ بھٹو نے بھی کہا تھا کہ آپ ہمیں پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے لیکن ہم گھاس کھا کے بم بنا لیں گے. تو وہ اس نے بھی بیان دیا تھا, وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں نہیں آتا. بھٹو کے خلاف جو ٹرائل کیا گیا تھا وہ ایک مرڈر کیس میں ان کو ڈیتھ پینلٹی دی گئی ہے, سفارتی کیبل میں نہیں دی گئی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان نے جو لیٹر لہرایا یا اپنی عوام کے ساتھ شیئر کیا ہے یا حکومت کے ساتھ یا آرمی چیف کے ساتھ یا کسی بھی طرح جس طرح بھی انہوں نے شیئر کر دیا, کیا انہوں نے یہ شیئر کر کے ٹھیک کیا ہے, کرنا چاہیے تھا؟ ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف پاکستان اگر میں کہوں, یا اس کو دوسرے ایشو سے ڈسکس کریں کہ ہم اپنا جو پڑلا ہے یا اپنا جو قو ہے وہ رشیا اور چائنا کی طرف جا رہے ہیں, تو اس لحاظ سے تو ڈیفینیٹلی اس نے ٹھیک کیا. لیکن یہ تمام جو ساری کنٹری میں جو اپ سیٹ نظر آ رہی ہے, اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک انفارمیشن بہت ہی پختہ ہے کہ روس کا دورہ ہونے کے بعد وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ٹاپل ٹو دی ریجیم جو ہے وہ انیکشن کی گئی ہے. اس خط میں ایک خاص بات ہے کہ 7 تاریخ کو خط آیا, 8 تاریخ کو طریقہ عدم اعتماد پیش کر دی گئی. اب اس میں لکھا گیا تھا کہ طریقہ عدم اعتماد پیش ہوگی اور آپ کو ہٹایا جائے گا. اگر آپ نے ہٹایا, آپ اس کے نہ ہٹے تو پھر آپ کے لیے انتہائی کیا کہنا چاہیے بھیانک نتائج ہوں گے. تو اب عوام کا جو جھکاؤ ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ہوگا اور کتنا ہوگا, اس کی کیا شدت کیا ہوگی؟ اب پہلے ڈسکس کیا جاتا تھا کہ دائیں بازو کی جماعتیں اور بائیں بازو کی جماعتیں پاکستان میں, تو اب اس دفعہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ چیز نظر آ رہی ہے. میں اگر کہوں گا کہ پیٹریٹزم اور نان پیٹریٹزم میں اب یہ جو ہے نا وہ پاکستان جو ہے وہ تقسیم ہوتا جا رہا ہے. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب نے بالکل ٹھیک کیا ہے, انہوں نے رشیا کا وزٹ بھی ٹھیک کیا ہے, انہوں نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں دھمکی دینے والے, یا آپ ہمارے اوپر ڈرون کرنے والے کون ہوتے ہیں. تو یہ تو ٹرو پاکستانی کی آواز ہے, یہ تو وہ والی آواز ہے جو گلی کوچے سے لے کے اپ ٹو دی ہائی لیول جو ہے وہ وہاں تک جائے گی. لیکن اگر آپ نان پیٹریٹزم کی طرف جائیں تو پھر ڈیفینیٹلی جو جماعتیں ابھی اپوزیشن میں ہیں وہ اس ادر کارنر کو سپورٹ کر رہی ہیں جس کو امریکہ چاہتا ہے. تو اس میں جو ہے وہ مذہبی جماعتیں بھی شامل ہیں اور دوسری علاقائی جماعتیں بھی شامل ہیں. تقریباً تمام ملک کی تمام جماعتیں ایک ساتھ ہوگی ہیں, صرف ایک پی ٹی آئی ادھر ہے اور اس کے ساتھ چاند اتحادی. وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اب جو ہے وہ وہی والی بات آ جائے گی کہ سوسائٹی جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے. ایک جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں نہ امریکہ کی سپریمیسی چاہیے نہ ہم کسی کی دھمکی برداشت کریں گے. وہ جو ہیں دل سے یا ڈائی ہارٹ سپورٹر ہونے کی وجہ سے وہ عمران خان کے ساتھ ہیں, اور جو چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جیسے پہلے دال پکتی رہی ہے یا پک رہی ہے اور اسی طرح معاملات چلنے چاہیے, تو وہ جو ہیں وہ ادر پڑلے میں اپنا وزن رکھتے ہیں. تو اس لحاظ سے ایکچولی یہ جو ٹاپل آف ریجیم ہے یہ بیسیکلی پاکستان کی جو آمدہ سیاست ہے جس کو عمران خان پریزنٹ کر رہا ہے یہ اس کے خلاف ہے.
اپنا ایک اور خط میں جو اسد عمر صاحب نے شیئر کیا تھا کہ اس میں عمران کا نام آ گیا. نواز شریف صاحب کا ایک بہت بڑا کردار ہے. تو کیا نواز شریف اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا اپنی کرپشن بچانے کے لیے، شہباز شریف کی کرپشن بچانے کے لیے، تقریباً تمام وہ پارٹیز شامل ہیں جنہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس میں پھر عمران خان کا نام آ گیا، نواز شریف شامل ہو سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی اگر میرے خیال میں اس ٹاپک پہ ہم کرپشن والے اگر معاملات کو ڈسکس کریں گے تو پھر یہ ہم ٹاپک سے ہٹ جائیں گے. اس کو کہیں بعد میں ڈسکس کر لیں گے. عمران خان اور نواز شریف ڈیفینیٹلی دو حلیف ہیں، دو علیحدہ حلیف ہیں، اور کس کا دل نہیں کرتا کہ اپنے دشمن کو جب بھی موقع ملے زک پہنچائے. صحیح ہو گیا. اس کے علاوہ آپ میرے ویورز کو، عمران خان صاحب کو یا کسی کیا پیغام دینا چاہیں گے، اپنی آڈینس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ لاسٹ کوسچن. بی پاکستانی، پاکستان فرسٹ پاکستان، بی فرسٹ پاکستان، بی پاکستانی، بائی پاکستانی اور پیٹریاٹک پاکستانی رہیں. عمران خان کا ساتھ دیتے رہیں. انشاءاللہ پاکستان ایک دفعہ ضرور ترقی کرے گا، ایک بار ضرور اپنی ہائٹ پہ پہنچے گا جس پہ ہم اس کے خواہاں ہیں. اور ایک محب وطن پاکستانی کا ساتھ دینے سے آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اجازت چاہتے ہیں، چلتے چلتے آواز ملا لیجئے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تمام نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہیں. طاہر صاحب آپ کا بہت شکریہ. چلتے چلتے آواز ملا لیجئے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان ٹیک آؤٹ.